السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 16 نومبر 2022 ہے۔ بھوپال تبلیغی اجتماع 18 نومبر کو شروع ہو جائے گا۔ بیچ میں صرف ایک دن بچا ہے، 17 نومبر۔ آج 16 ہے، پرسوں پروگرام باضابطہ شروع ہو جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، بھوپال اجتماع سے متعلق بہت ہی اہم خبر ہے۔ ویڈیو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا، پورا ویڈیو سنیے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب کیا کہتے ہیں، ایک صاحب نے جو بتایا، کان کھول کر کے سنیے، حیران رہ جائیں گے۔ بڑا جو پنڈال بنا ہے، اگر اس دن بارش ہو جائے تو لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو ناظرین، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک صاحب نے بتایا کہ برسات کا موسم تھا اور تبلیغی جماعت والوں کا اجتماع لگا ہوا تھا۔ پنڈال کافی بڑا تھا، بستی کے باہر لگا ہوا تھا۔ ایک زوردار جھونکا آیا جس سے سارے شامیانے اکھڑ کر رہ گئے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کی تقریر ہونے والی تھی۔ مجمع سننے کے لیے بےتاب تھا۔ حضرت مولانا تشریف لائے اور خطبہ شروع کیا۔ ایک طرف سے بادل اٹھا اور زور سے بارش شروع ہو گئی۔ بارش طوفان کی طرح آئی اور طوفان کی طرح برسی۔ لوگوں کا ٹھہرنا مشکل ہو گیا، مگر سنیے، توجہ کی بات ہے، مولانا پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پر جمے رہے۔ لوگوں کو پکار کر بلاتے اور اپنے مخصوص انداز میں فرماتے کہ اے لوگوں، آپ لوگ کاغذ کے نہیں ہو کہ گل جاؤ گے، مٹی کے نہیں ہو کہ پگھل جاؤ گے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب چھتری لے کر آئے تو حضرت مولانا نے روک دیا اور فرمایا کہ کیا ہم اپنے کاموں کے لیے روزانہ لائن میں کھڑے ہو کر نہیں کرتے ہیں، یا کھیتوں میں ہل نہیں چلاتے ہیں، نہیں بھیگتے ہیں؟ جب آدمی کھیت میں ہل چلاتا ہے تو بھیگ بھی جاتا ہے۔ اپنے لیے نہیں بھیگ رہا ہوں، اللہ کے لیے بھیگ رہا ہوں۔ میرا یہ بھیگنا کل قیامت میں کام آئے گا۔ مولانا کا یہ صبر و استقلال اور دعوت کے لیے قربانی دیکھ کر مخلوق خدا دہاڑے مار کر رونے لگی اور آپس میں لوگ کہنے لگے، بتاؤ بھائی، اس شخص کو کیا لالچ ہے؟ اور مجمع کا یہ حال تھا کہ اور چلا آ رہا تھا، جسم اور کپڑے بارش سے تر بتر تھے، آنکھیں آنسوؤں سے تر۔ مولانا کی داڑھی سے پانی بہہ کر گر رہا تھا اور لوگوں کے قدموں سے پرنالے چل رہے تھے۔ ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو حضرت مولانا کو اس حال میں چھوڑ کر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا۔ لوگ مولانا کی تقریر ہماتن گوش ہو کر سن رہے تھے اور رونے کی آوازوں سے فضا گونج رہی تھی۔ بارش برابر تیز ہو رہی تھی، مگر حضرت مولانا اس عالم میں بھی جوش و ولولہ اور تسلسل سے تقریر فرما رہے تھے۔ کئی گھنٹے کی تقریر اس طرح ہوتی رہی اور مجمع نے صبر و سکون اور ذوق سے سنی۔ اللہ تعالی ہم لوگ بھوپال اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے اور اس پروگرام کا اور اس تبلیغی اجتماع کی حفاظت فرمائے، وہاں آنے والوں کی حفاظت فرمائے اور وہاں پر سکون کا معاملہ عطا فرمائے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو ہمارے ان تمام بھائیوں اور دوستوں تک پہنچائیے اور ان سب کو اچھا پیغام پہنچائیے اور تبلیغی اجتماع میں اور دین کی کام کرنے کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دوسروں تک دین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیں، اپنے بھائیوں تک پہنچائیں اس ویڈیو کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔